بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں حکمت ہی حکمت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے زمانے میں کھانے کے لیے بہت کم مقدار ملا کرتی تھی، اور اگر ملتا بھی تو موٹا آٹا، جو کی روٹی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اکثر کھایا کرتے تھے۔ آج 1400 سال کے بعد جدید سائنس اور جدید تحقیقات کے مطابق یہ ریسرچ کی جا رہی ہے کہ جو کی روٹی اور جو یہ کئی بیماریوں کا علاج ہے اور بہت زیادہ مقوی بھی ہے۔ جو یہ قابض بھی ہے، پیچس کو ختم کر کے تسکین پیدا کرتا ہے، اور اگر اس کو دودھ کے اندر پکا کر دیں جو کو تو یہ اعلیٰ درجے کا مقوی بھی بن جاتا ہے۔ اور امریکن ہسپتالوں کے اندر جو دل کے مریض ہوتے ہیں ان کو جو کی خوراک دی جاتی ہے، اور بیر بارلے کے نام سے ڈبوں کے اندر بند خوراک مل جاتی ہے، وہ ان کو مہیا کی جاتی ہے اور وہ ان کو کھلائی جاتی ہے جو دل کے مریض ہیں۔ اسی طرح بچوں کے امراض، جن کے اندر بچوں کے جگر کا مسئلہ ہو، فیل ہو جائے، تو اس کے لیے بھی جو یہ بہت مفید ہے۔ جو کا دلیہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ یونان کے اندر جب اولمپک گیمیں شروع ہوئیں، کھیلی جاتی تھیں، تو کھلاڑیوں کے اندر توانائی کو پیدا کرنے کے لیے جو خاص خوراکیں ان کے لیے تجویز کی گئیں، ان میں سب سے اہم جو کی روٹی تھی، کہ جو کی روٹی ان کو دی جاتی تھی تاکہ ان کی توانائی کے اندر ترقی ہو، زیادتی ہو۔ اور آج بھی جدید مشاہدات کے مطابق اور احادیث کے اندر جو کے جو فوائد معدہ کے لیے اور آنتوں کے السر وغیرہ کے لیے آئے ہیں، آج سائنس ان کو ریسرچ کر کے ثابت کر رہی ہے کہ واقعتاً اس کے اندر بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اور مریضوں کو صبح ناشتے کے اندر جو کا دلیہ کھلانا، یہ معدے کی السر کے لیے اور معدے کی بیماریوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بتلایا ہوا نسخہ ہے، جس کو تلبینہ کہتے ہیں، جو کوٹ کر اسے دودھ کے اندر پکایا جاتا ہے، پھر اس کو میٹھا کرنے کے لیے شہد ڈالا جاتا ہے، اسے تلبینہ کہتے ہیں، وہ بھی جو ہی کا بنتا ہے۔ تو یہ السر کا، معدے کا السر کسی بھی آدمی کو ہو تو وہ ہر مریض 2 سے 3 مہینہ یہ لگاتار استعمال کرے تلبینہ کو، یعنی جو کو دودھ کے اندر پکا کے اس کے اندر شہد ڈال کے استعمال کرے، انشاءاللہ العزیز ہر قسم کے معدے کا السر ختم ہو جائے گا اور اللہ رب العالمین شفا عطا فرما دیں گے۔ اس کے بعد آپ جہاں مرضی ٹیسٹ کرا لیں، اللہ رب العالمین آپ کو بیماری سے شفا نصیب فرما دیں گے۔ اسی طرح پیشاب کے اندر خون آتا ہو، پیپ کا مریض ہو، یا کوئی گردے وغیرہ میں تکلیف ہو، پرانی قبض ہو، تو یہ جو کا دلیہ اس سے بہتر کوئی بھی دوائی نہیں ہے، بہت مفید ہے اس کے لیے۔ پرانی سے پرانی قبض ہو اس کے لیے بہت زیادہ مفید ہے یہ۔ اسی طرح پیشاب کے اندر خون آتا ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو، معدے کے گردہ کے اندر پتھری وغیرہ ہو، تو جو کا پانی یہ شہد میں ملا کے پلایا جائے تو یہ تکلیف بھی چند دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی آدمی بھوک کی کمی کی شکایت کرتا کہ مجھے بھوک نہیں لگتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تلبینہ کھانے کا حکم فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ یہ تمہارے پیٹوں سے غلاظت کو اسی طرح اتار دیتا ہے جس طرح کہ تم وضو کرتے ہو اور تم میں سے کوئی آدمی اپنے چہرے کے اوپر پانی ڈالتا ہے تو پانی سے وہ غلاظت چہرے کے اندر گرد و غبار لگا ہو وہ دھو کے ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح تلبینہ کھانے سے
یہ پیٹ بالکل صاف ہو جائے گا اور پیٹ کی غلاظت کو ختم کر دے گا اور بھوک خوب لگے گی۔ تو اس لیے اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ اور تلبینہ کے بہت سارے فوائد ہیں، جگر کے امراض کے لیے بھی، اور اسی طرح ڈکار آتے ہیں اس کے لیے بھی، گیس کے امراض کے لیے بھی، اور ڈپریشن ہو اس کے لیے بھی۔ تو یہ بہت زیادہ فوائد کا حامل ہے، ہمیں یہ ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ بچوں کے لیے بھی بہت مفید ہے اور بڑوں کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر بیماری سے نجات عطا فرمائے۔